اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس درس قرآن کے سلسلے کا، اس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم یہ گلے کی خرابی کی وجہ سے تلاوت نہیں کریں گے اور آیت نمبر 277 سے ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن دو گزشتہ آیات کے ترجمے کی تکرار کرتے ہوئے، جو پچھلی بہت ساری آیات میں موضوع چل رہا تھا، پہلے انفاق کا موضوع تھا اور اس کے بعد انفاق کے بالکل برعکس ربا، سود خوری۔ انفاق کرنے والا بغیر کسی اپنے فائدے کو چاہے ہوئے دیتا ہے، محروم کو عطا کرتا ہے، غریب کو مدد کرتا ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس سود خور، ربا خور، وہ بغیر کوئی زحمت اٹھائے فائدہ لینا چاہتا ہے، انفاق والا فائدہ دینا چاہتا ہے، اور یہ یعنی وہ بغیر کوئی مطالبہ کیے فائدہ دینا چاہتا ہے اور یہ بغیر کوئی زحمت اٹھائے فائدہ لینا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل برعکس جذبات کا نتیجہ ہے، انفاق اور ربا اور سود۔ آیت نمبر 275 میں انفاق کی بحث کے بعد سود کی، ربا کی بات شروع ہوئی تھی، اور اس طرح فرمایا تھا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جس شخص تک اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے لے چکا ہوگا وہ اسی کا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اوپن معافی بھی نہیں تھی۔ سود لے چکا ہے تو وہ اس کا ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ معاف کر دیا، کہا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو یہ عرض کیا تھا اگر اس سود کے معاملے میں کسی کو بہت بڑا نقصان پہنچا چکا، کسی کا گھر بکوا چکا، کسی کی زندگی کی بنیادی ضرورت اس نے خراب کر دی، کسی کو فٹ پاتھ پہ لے آیا، تو کمپنسیٹ کرے۔ اس لیے فرمایا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جس نے اعادہ کیا یعنی دوبارہ سود کھایا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پس ربا گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور یعنی وہ گناہ جن پر اللہ نے جہنم کا نہ صرف وعدہ کیا بلکہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ 276 اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے
گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ سود والا سمجھتا ہے کہ سود سے کما کر بہت زیادہ کر لوں گا، جبکہ اللہ فرما رہے سود پائیدار نہیں ہے، ناپائیدار ہے، اور اللہ کی نظروں میں خیرات بابرکت ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھے محمد والے میں۔ ہم نے پہلے بھی بیان کیا لیکن یہ بنیادی نکتہ ہے، بنیادی نکات میں سے سمجھ لیں دوبارہ۔ عام لوگ، انسان عام طور پر اپنے معاملات میں زیادہ تر ہماری توجہ اسی دنیا کی طرف ہوتی ہے، یعنی جب ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں یا دینے کا سوچتے ہیں تو جو ہمیں خیال آتا ہے وہ اپنے مال میں کمی کا خیال آتا ہے کہ میں جو دے دوں گا میرے مال میں سے کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بابرکت ہے۔ برکت کا معنی بھی ہم پہلے بیان کر چکے، برکت کا معنی کسی چیز کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ برکت کا معنی کسی چیز پر زوال نہ آنا ہے۔ بابرکت شے، بابرکت چیز یعنی وہ چیز جو باقی رہے، باقی رہے کا کیا مطلب؟ یعنی جب بھی انسان کو اپنی ضرورت کے لیے اس شے کی ضرورت پڑے وہ موجود ہو۔ رزق میں برکت کا یہی معنی ہے، یعنی جب ضرورت پڑے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، موجود ہو۔ برکت کا مطلب زیادہ ہونا نہیں ہے۔ تو جو حرام طریقے سے کمایا جائے، جیسے سود، بظاہر زیادہ لگ رہا ہے لیکن اللہ کی نگاہ جو دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ دیکھنے کا نام ہے، تو وہ یہ ہے کہ جہاں پر انسان یہ سمجھتا ہے میں مال زیادہ کر رہا ہوں تو اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں اس مال سے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سود سے کمایا ہوا مال یا دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال جب سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، جبکہ حلال سے کمایا ہوا اور حلال میں لگایا ہوا اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا، اور وہاں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہاں بھی فائدہ دے گا۔ تو اگر ہماری نگاہ بھی قرآنی نگاہ ہو، یعنی فقط اس دنیا تک محدود نہ ہو، تو پھر ہم آخرت کے معاملے میں بالکل اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں ایک انسان انویسٹ کرتا ہے، اپنی کمائی میں سے سارا خرچ نہیں کرتا بلکہ کچھ کو بچت کرتا ہے، اور وہ بچت کس لیے ہوتی ہے، وہ سیونگز کس لیے ہوتی ہے، بعد میں کام آئے۔ تو بالکل یہی نگاہ آخرت کے بارے میں، بس فرق یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم سیونگز کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمیں ایمان ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس محفوظ ہے، یہ میرے اکاؤنٹ میں محفوظ ہے، یہ مثال کے طور پر میری تجوری میں محفوظ ہے۔ اگر یہی ایمان اور یہی یقین آخرت کے بارے میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو جس طرح دنیا میں بچت کرتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا مال جا رہا ہے، اگر آخرت پر حقیقت میں ایمان ہو تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ مال بھی کبھی نہیں لگے گا کہ جا رہا ہے، بلکہ ہماری سیونگز ہوگی۔
اور سیونگز نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا. فرق ایمان ہونے اور ایمان نہ ہونے کا ہے. اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایمان زبانی کلامی دعوے کا نام ہے ہی نہیں. ایمان تو ایک کیفیت کا نام ہے جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ پیدا ہو جائے تو پھر خود ہی دل کرتا ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. جیسے ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے آج میں جوان ہوں لیکن کچھ عرصے بعد میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ سیونگز کروں، تو بڑے شوق سے کرتا ہے. اور جو دیکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے، صرف آج کو نہیں دیکھ رہا، بڑی دور کی نگاہ رکھتا ہے، مشکل ٹائم کے لیے سیونگز کر رہا ہے. اگر یہی کیفیت میرا ایمان ہے، میں جوان ہوں تو بوڑھا بھی ہوں گا، عمر گزرے اگر میری عمر طولانی ہوئی میں نے بوڑھا بھی ہونا ہے. تو اسی طرح اگر ایمان ہو کہ دنیا کے بعد آخرت بھی ہے تو پھر اللہ کے احکام کو ماننا آسان تر ہو جائے. پھر انسان ربا جیسی پلیدی کی طرف جانے کا سوچے گا بھی نہیں، اور انفاق جیسی بابرکت چیز کا سوچے گا بھی اور عمل بھی کرے گا. تو آیت نمبر 276 میں یہی بتایا گیا، اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. یعنی سود خور کے بارے میں یہ دو باتیں، ایک ناشکرہ یعنی اللہ نے کچھ دیا ہے اس سے اللہ کی مخلوق کی ہیلپ کی بجائے ان کا خون چوسنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اس کو. اور گناہگار اگر ہیلپ کرتا شکر گزار ہوتا، ناشکرہ گناہگار. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد. آیت نمبر 277 سورۃ البقرہ 277. یہاں سے در حقیقت ہمارا آج کا درس. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالحات پر عمل کیا، نیک اعمال انجام دیے، صالحات انجام دیے. کوئی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اس کا معنی واضح ہے آپ پر. تاکیداً عرض کروں کہ اگر آپ ایسا دین سن رہے ہیں جس میں عمل صالح کم رنگ ہے، غیر اہم لگتا ہے، تو آپ غلط دین سن رہے ہیں. اور اگر آپ کو دین بتانے والا اس طرح دین بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ایمان عمل سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کو صحیح دین بتایا جا رہا ہے، وہی دین جو قرآن میں بیان کیا. اور اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کر لو تو سب معاف، یہ کر لو تو، اس قسم کے فراڈ دین نے ہمارے معاشرے میں کرپشن کو عام کیا، اخلاقی پستی کا شکار کیا، اور ایک انتہائی ناگفتہ بے حالت سے دوچار کر دیا ہم لوگوں کو. ضروری ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہمارا فرض ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو متوجہ کریں اگر ہمیں ان سے محبت ہے.
اگر ہمیں ان سے محبت بھی ہے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہی باتیں سچی ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہمارے اندر تڑپ نہ ہو کہ ہم ان کو توجہ کرائیں جن کی توجہ نہیں ہے۔ وہ پتہ ہے نا، کوئی مثال کے طور پر حکومت اعلان کرے جی ہم 500 کا نوٹ ختم کر رہے ہیں، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے جناب؟ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے جناب، 30 مئی تک 500 کے نوٹ بینکوں میں جمع کرا کے یہ کر دو وہ کر دو، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے قریبی رشتہ دار یا آپ کے اچھے دوست کے پاس 500 کے نوٹ کافی پڑے ہیں، آپ کے ذہن میں سب سے پہلے وہی آئے گا۔ آپ اسے فون کرو گے اور کہو گے یار یہ تم نے پڑھا ہے خبر، 500 کے نوٹ چینج کرو ورنہ 30 مئی کے بعد بیکار ہو جائیں گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ مست دنیا میں، ان کی روٹین میں اللہ کی نافرمانیاں موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں خوشی میں غمی میں محفلوں میں، لیکن ہمارے اندر اتنا خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اس کو کہیں کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا نتیجہ جہنم ہو سکتا ہے، تو تم تو 35-40 ڈگری کا ٹیمپریچر میں بھی مرنے لگتے ہو، تو آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اگر ہمیں ایمان ہے تو ہم تڑپیں گے، اگر نہیں تڑپ رہے ہمارا اپنا ایمان بھی گڑبڑ۔ جیسے ماں باپ بچے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اسکول نہ جا رہا، لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرواتے ہیں ہمارا بچہ کیوں نہیں پڑھتا۔ جتنا ہمارا ایمان دنیا پر ہے، ہمارا ایمان اگر میں کہتا ہوں اس کا آدھا بھی آخرت پر ہو جائے تب بھی ہماری زندگیاں بہت ساری بدل جائیں گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح یعنی نیک عمل انجام دیے۔ پھر 2 بنیادی اعمال کا ذکر کیا، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد سمجھ لو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کی، یعنی اللہ کے ساتھ جو رابطے کا معاملہ ہے اس کو بہت اہمیت دی، اللہ سے اپنے رابطے کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ وہ کبھی کبھی لوگ کہتے تھے فون پہ صحیح طرح موبائل پہ بات نہیں ہو پا رہی، کون سا نیٹ ورک یوز کرتے ہو جی؟ فلان کرتے ہو، گندا نیٹ ورک ہے یہ بہت پرابلم کرتا ہے، یہ والا نیٹ ورک یوز کرو، فٹ بات ہوگی، بڑی زبردست بات ہوگی۔ انسان چاہتا ہے کہ میں فون پر بات کروں تو بیچ میں آواز بالکل صاف جائے اور آواز کٹے نہیں، تو اسے اگر پتہ چلے کہ اس نیٹ ورک کی جگہ وہ نیٹ ورک اچھا ہے تو وہ چینج کر لیتا ہے، پیسے لگا دیتا ہے، چونکہ اسے آج امپورٹنس پتہ ہے، کمیونیکیشن کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے، میرے پاس بیسٹ مینز ہونے چاہیے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، آج کی زندگی میں ضروری ہے۔ تو ایک مومن کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطے کا نیٹ ورک بالکل فٹ ہونا چاہیے، اس پر میں کمپرومائز نہیں کروں گا، اللہ کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا رابطہ نہیں رکھوں گا۔ اقام الصلاۃ کا یہ مطلب ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اللہ سے رابطے کا معاملہ وہ، اور اللہ نے کتنا ہمارے لیے بہترین پروگرام دے دیا کہ دن میں 5 مرتبہ تم نے حاضری میرے پاس لگوانی ہے، میرے سے بات چیت کرنی ہے۔
میرے سے مانگنا ہے، رہنمائی مانگنی ہے، میرے سے گمراہی سے بچنے کے لیے مجھ سے درخواست کرنی ہے، یہ سارا کس لیے؟ کنیکشن قائم رکھنے کے لیے۔ تو جس کی نماز ڈھیلی ہے اس کا نیٹ ورک خراب ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جس کی نماز اچھی ہے اسے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو مومن و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ نماز کا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ حقوق اللہ کی، یہ ہم سمجھ لیں کہ سردار نماز ہے، حقوق العباد کی سردار۔ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے مالی واجبات، اللہ نے جو انہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے جو واجب حصہ ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ یہ مالی واجبات ادا کرنے سے کسے فائدہ ہوگا؟ آیا اللہ کا خزانہ ہے کوئی جس میں اللہ نے کوئی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، لوگ خمس دیں گے تو اس سال کے اینڈ تک اتنے مثلاً ٹریلین مثلاً بیچ میں ہو جائے گا؟ نہیں، سادہ لفظوں میں اللہ چاہتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ اسے خرچ کرے تاکہ ان کے پاس پہنچے جن کے پاس کم ہے یا نہیں ہے۔ انتہائی خوبصورت ترین تصویر بنتی ہے معاشرے کی اگر لوگ یہ کام کرنا شروع ہو جائے تو۔ اگر سب زکوٰۃ دینا شروع ہو جائے، اگر سب خمس دینا شروع ہو جائے ایمانداری سے، تو اس معاشرے کی تصویر بدل جائے گی۔ لیکن ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں اور خمس و زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں بلٹ پروف مسلمان، یعنی گولی بھی لگ جائے ان کے اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو مرضی شیطان کی گولی ان کو لگے، گناہ کرتے رہے، بے ایمانی کرتے رہے، رشوت کھائیں، زکوٰۃ ادا نہ کرے، خمس ادا نہ کرے، پھر بھی مومن رہتے، بلٹ پروف بلکہ بم پروف ایمان ہے ان کو، جو مرضی کر لے کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ لیکن یہ شیطان نے ذہن میں ڈالا ہے، نہ کہ اللہ نے تو بتایا ہے کہ مومن کون کون سے کام کرتے ہیں اور جو ایمان نہیں رکھتے وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ نے ان دونوں کو جوڑ کے بتایا، ان کو الگ الگ بتایا ہی نہیں۔ یہ بعد میں ہم نے محنت کی ہے کہ ایمان کو عمل صالح سے الگ بھی کر لیتے، واجبات سے الگ بھی کر لیتے، پھر بھی ہم مومن کے مومن رہتے اور مسلم کے مسلم رہتے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل انجام دیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم انہی کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور انہیں کوئی غم بھی نہیں، حزن بھی نہیں ہوگا۔ خوف یاد رکھیں مستقبل کی نسبت سے ہوتا ہے اور غم اور حزن ماضی کی نسبت سے ہوتا ہے۔ ماضی میں کوئی حادثہ پیش آیا، مجھے اس کا غم ہے، خوف نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا۔ تیسری چیز آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے، انسان اس دنیا میں یا مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہوتا ہے یا ماضی میں کسی حادثے کی وجہ سے غم زدہ ہو جاتا ہے۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے جن کی یہ صفات، ایمان، عمل صالح، اقامہ صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ،
ان کی کیفیت اللہ نے کیا رکھی ہے؟ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کی کسی چیز کے بارے میں ٹینشن لیں گے، نہ ماضی میں جو کچھ ان سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کی کوئی پریشانی ان کے دلوں میں آئے گی۔ یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے قیامت میں ان کے لیے رکھی ہے۔ آیت نمبر 277 کا ترجمہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل بجا لائیں، نیز نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، یعنی نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو فرمایا نا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل انجام دیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ خوب نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دونوں عمل صالح ہیں۔ یہ الگ سے ذکر کیوں کیے؟ اہمیت کی وجہ سے، تاکید کرنے کے لیے، یعنی پہلے کلی بات کی، اوور آل بات کی، ایمان اور عمل صالح، یعنی یہ دو چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، تم صاحبان ایمان ہو اور اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی تمہارے اندر، تمہاری زندگی میں جھلک نظر آتی۔ پھر دو بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے اور ایک کا تعلق حقوق عباد سے۔ تو کسی عام چیز کے بعد اگر خاص کا ذکر کیا جائے تو یہ اس کی اہمیت اور تاکید پہنچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 278، پھر ربا کے بارے میں، یعنی یہ بتا دیا ربا والے گویا کہ ان کو شیطان نے چھو دیا ہے۔ اس کے بعد مومنوں کی کیفیت بیان کی، یہ بتا دیا کہ ربا پائیدار نہیں ہے، کہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ صدقات، انفاق، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا، صدقہ مساوی ہے انفاق کے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے۔ صدقہ بھیک نہیں ہے ہمیشہ، بھیک ایک گھٹیا سا تصور ہمارے ذہن میں لے کے بھیک دے دو، صدقہ یعنی بھیک نہیں۔ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی صدقہ یعنی انفاق۔ مثال کے طور پر فرمایا اپنے گھر والوں کے منہ میں لقمہ حلال رکھنا بہترین صدقہ ہے۔ کون ہے جو اپنے بیوی بچوں کو بھیک دیتا ہو، فقیر سمجھ کے انہیں دیتا ہو، بھیک دے رہا ہوں، میں صدقہ نکال رہا ہوں، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، نہیں کرتا کوئی۔ یہ تھوڑا سا ہمارے ذہن میں غلط تصور۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ میں تکرار اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں تصویر صحیح ہو جائے۔ صدقہ یعنی انفاق۔ اور یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے غیر سید کا صدقہ سید کھا سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ یاد رکھیں جو زکوٰۃ ہے وہ غیر سید کی سید نہیں لے سکتا، چونکہ قرآن نے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا ہے۔ اس بات کو سمجھ لے، واضح ہو جائے گا۔ زکوٰۃ فقط دو چیزیں، ایک تو وہی زکوٰۃ جو واجب زکوٰۃ ہے، اور ایک زکوٰۃ فطرہ ہے جو عید الفطر پہ دی جاتی۔ باقی سارے صدقات وہ انفاق، وہ غیر سید کو دے سکتا ہے، سید غیر سید کو دے، غیر سید کو دے، کوئی پرابلم نہیں۔ جو فرما رہے ہیں
واجب صدقہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں وہ غیر سید کو نہیں دے سکتا، باقی سب دے سکتے، وہ انفاق ہے، اگرچہ اس کو اب صدقہ کہ قرآن نے انفاق بھی کہا ہے اور صدقہ بھی کہا ہے، جیسے یہاں پر 278 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور ابھی خاص طور پر کس چیز سے بچو؟ سود سے بچو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ ما بقی من الربا، جو ربا باقی رہ گئی ہے، یعنی تم نے سود دیا ہوا ہے، سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں، کچھ لے چکے ہو، کچھ لینے ہیں، ختم، باقی اب نہیں لوگے تم۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سورۃ البقرہ میں سود کی آیات ہے ربا کی، اس سے پہلے سورہ آل عمران میں جو آیت ہے جو میں نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی وہ نازل ہوئی تھی، وہاں پہ کہا تھا سود مت کھاؤ، اور یہ گویا تاکیدن ہے، دوبارہ ہے، گویا لوگ ابھی بھی باز نہیں آ رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اب بھی اگر تم سود میں ملوث ہو اور تم کچھ لے چکے ہو سود اور کچھ رہتا ہے، تو اب کیا کرو؟ جو تمہارا اصلی مال تھا وہ لے سکتے ہو، اور جو سود اس پر بنتا ہے وہ نہیں لے سکتے۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے ربا میں سے، سود میں سے۔ اب آگے جملہ، یہ بڑا امپورٹنٹ فریز ہے جو قرآن میں مختلف جگہوں پر آتا ہے، اور یہ بہت بڑی دھمکی ہے، بہت خطرناک دھمکی ہے، اور واقعاً اگر انسان قرآن کو اللہ کا کلام سمجھے تو جہاں پر یہ والی بات آتی ہے اسے ہل جانا چاہیے، اگر وہ یہ کام کر رہا ہو تو اس میں انوالو ہوتا۔ اور وہ فریز کون سی فریز ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، یعنی اگر پھر بھی سود نہیں چھوڑتے پھر تم میری طرف سے فارغ ہو، دنیا تمہیں مومن کہتی رہے اور تم خاص طرح کی داڑھی رکھ کے یا خاص طرح کے کپڑے پہن کے یا خاص طرح کا حلیہ بنا کے یا بعض رسومات میں جا کر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہو، دوسرے بھی سمجھتے رہے، مجھ اللہ کی طرف سے فارغ ہو ایمان سے تم، اگر تم پھر بھی سود کھاتے ہو۔ اتنی بڑی دھمکی۔ اگر آپ قرآن والا دین سٹریٹ فارورڈ لے لیں تو ہم سیدھے ہو جائیں گے، چکر بازیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، یہ اے ایمان والو جو شروع میں آتا ہے پوری جماعت جس میں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر سارا مال ہے، بہترین مومن بھی ہے اور ڈھیلے ڈالے بھی بیچ میں ہیں، کم درجات والے بھی ہیں، ضعیف اور بہترین درجات والے اور ایوریج، سارے شامل۔ تو پوری جماعت سے خطاب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جو ربا باقی رہ گئی اسے چھوڑ دو، اگر مومن ہو تو۔ کیا مطلب؟ پھر بھی جو کھائے، کیا مطلب؟ اس آیت کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر بھی جو کہ میں نے تو لینا ہے، تو اللہ کہے گا لو، لیکن یہ تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تیرے اندر ایمان کوئی نہیں۔ یہ قرآن مجید کا دیا ہوا کانسیپٹ۔ لہذا آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر
اللہ یہ لفظ لے کے آتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ اس کا ترجمہ آیت نمبر 278 کا تکرار کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو اور جو سود باقی ہے، بریکٹس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے ذمے، یعنی جو تم نے لینا ہے ان سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 279 اور دھمکی کو اوپر کے لیول پر لے گئے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ایک تو یہ کہہ دیا نا اگر پھر بھی سود کھاؤ گے تو پہلی بات تو یہ ہے تم مومن نہیں، ہو سکتا ہے کسی کو پھر بھی زیادہ پرابلم نہ ہو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن تو اگر، یہ فا جو آتا ہے اکثر جگہوں پہ اس کا معنی تو یا پس، پس اگر، تو اگر لم تفعلوا تم یہ کام نہ کرو، اگر تم نے یہ نہ کیا یعنی سود جو باقی ہے وہ نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا تو پھر یہ اعلان ہماری طرف سے سن لو، اس بات پر یقین کر لو۔ فَأْذَنُوا یہ اذن کان کو کہتے ہیں اور اذن بھی اس اجازت کو کہتے ہیں بنیادی طور پر جو کان سے سنی جاتی ہے۔ آپ نے کسی سے اجازت مانگی میں یہ کام کر لوں، اس جگہ کر لو، اس لیے کان سے، بنیادی طور پر کان سے سنے جانے والی اجازت کو اذن کہتے ہیں، اور بعد میں پھر ہر اجازت کو کہنا شروع کر دیا۔ تو فَأْذَنُوا تو سن لو، جان لو، ہم اعلان کر رہے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑتے۔ کس بات کے بارے میں جان لو؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے بارے میں جان لو، یعنی اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا نا تم مومن نہیں ہو اگر نہیں چھوڑتے، نہ صرف یہ کہ مومن نہیں ہو بلکہ ہمارا مقابلہ ہے تم سے، اللہ اور اس کا رسول تم سے جنگ کرے گا، یہ اعلان جنگ سن لو۔ تو بہت خطرناک ہو گیا معاملہ۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو تو اس کی صحت کے لیے تو پہلی بات ہی کافی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو، جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی تردد میں ہو تو فرمایا صرف یہ نہیں کہ تم مومن نہیں ہو بلکہ تم، اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، تو یہ اعلان جنگ سن لو، اس کے بارے میں آگاہ ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ، دیکھیں آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ آپ کرتے بھی ہوں گے، نہیں کرتے تو ضرور کریں، خود پڑھے قرآن اور اس کے الفاظ کے نیچے میننگ دیکھ، آپ کو قرآن کی عربی آ جائے گی، بہت کچھ آ جائے گا، اور پھر چند ایک چیزوں کی اگر آپ کو گائیڈنس ہو جائے تو آپ کو ساری آ جائے گی۔ قرآن کی عربی یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے۔ فَإِن تو اگر، اب آگے کیا ہے؟ وَإِن واو ہے فا کی جگہ، اور اگر، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، یعنی تم ڈر جاؤ اللہ سے اور کہو میں توبہ کر، یہ نہیں کہ یا اللہ میری توبہ لیکن سود نہیں چھوڑنا۔ کتنے ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ صرف زبان سے ہوتی ہے، کسی گناہ کو چھوڑنے کا ذہن میں ہوتا ہی کون۔ توبہ یہ نہیں سود چھوڑ دو، سود سے توبہ۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، یعنی آئندہ کبھی سود نہ لینے کا اللہ سے وعدہ کر لو، فَلَكُمْ
رؤوس اموالکم، تو تمہارے لیے تمہارے رأس المال ہے۔ رأس المال کسے کہتے ہیں؟ وہ کیپٹل جو آپ نے دیا تھا دوسرے کو، اصلی مال آپ کا۔ رأس کی جمع ہے رؤوس اور مال کی جمع ہے اموال۔ رأس المال کی جمع کیا ہوگی؟ رؤوس اموالکم، رؤوس الاموال۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اگر تم توبہ کر لو تو جو تمہارے اصلی مال تھے، رأس المال تھے، وہ لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرتے ہو نہ تم پہ ظلم کیا جاتا ہے، یعنی نہ کسی پہ تم ظلم کرتے ہو۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے ایک مومن کی، نہ خود ظلم کرے نہ ظلم کروائے، یعنی تم ظلم نہیں کرتے، یعنی سود نہیں کھاتے، سود چھوڑ دو۔ تم پہ ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی اپنا جو کیپٹل ہے وہ لے لو، اپنا اصلی مال لے لو۔ تو یہ تو لا تظلمون ولا تظلمون اگرچہ سود کے بارے میں، لیکن یہ اصول ہر جگہ پہ ہے، نہ ظلم کرتے ہو نہ تو ظلم تم پر کیا جاتا ہے۔ ترجمے کی تکرار کرو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود نہ چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اگلا سٹیپ، پہلے تو منع کر دیا سود کھانے سے، ابھی اسی زخم پہ ہم مرہم لگا رہے تھے کہ اللہ نے ایک اور لگا دیا۔ ہم سے مراد وہ جو سود میں انوالو، وہ اس زخم پر ابھی مرہم لگا رہا تھا کہ اتنے پیسے میرے سود کے بنتے تھے، وہ چھوڑنے پڑ گئے، ایک اور زخم لگ گیا۔ آیت نمبر 280، کیا چیز واپس لے سکتے ہو؟ کیا فرمایا تھا؟ اپنا رأس المال، اپنا کیپٹل، اصل سرمایہ واپس لے لو۔ لیکن وہ لینے کے لیے بھی بندے کو تنگ نہیں کرو گے۔ یہ اصل میں وہ جذبہ ہے جو ایک مومن کے اندر اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ مشکل کا شکار ہو، عسر کہتے ہیں مشکل کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ وَإِن كَانَ، اور اگر وہ ہو، کیا ہو؟ ذو عسرتن، جس کو تم نے سود پہ پہلے پیسے دیے تھے، اب سود تو نہیں لے سکتے، اصلی مال اپنا لینا ہے تم نے، لیکن اگر تم دیکھو کہ بندہ مشکل میں ہے، سود خور تو سود میں بھی مشکل نہیں دیکھتا نا، وہ تو کہتا ہے میں چمڑی اتاروں گا، دے میرے پیسے، لیکن تو مومن ہے نا، تو نے سود چھوڑ دیا، اب تو دیکھ، تو پیسے اپنے اصلی مانگنے گیا اور تو نے اس سے کہا کہ یار میں نے سود تجھے معاف کر دیا، میرا مال مجھے دے دے، لیکن تو نے دیکھا کہ وہ تو مشکل میں ہے، ابھی وہ تیرا مال بھی نہیں دے سکتا، فَنَذِرَةٌ، تو مہلت دے دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، یعنی اب یہ نہیں کہو کہ او میں نے سود چھوڑا تو اب سر پہ چڑھ رہا ہے میرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرو، بلکہ اگر دیکھو مشکل میں ہے، اللہ ایک مومن سے یہ جذبہ دیکھنا چاہتا ہے،
کوئی نہیں، بندہ مشکل میں ہے، میں تھوڑا ٹائم دے دوں اس کو. تو ہم نے یہ بھی برداشت کر لی تو اللہ نے ایک اور دھکا دے دیا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اسے چھوڑ دو تو یہ بہت بہتر ہے. وہ پیسے بھی چھوڑ دو. عجیب. وہ اب یہاں پر دیکھیں صدقہ لفظ، تصدقوا صدقے کا لفظ ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر صدقہ دے دو، یعنی چھوڑ دو، اللہ کی راہ میں دے دو اس کو. خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تم سمجھ رہے تھے، پہلے تم سمجھ رہے تھے پیسے بھی اور سود بھی یہ بہتر ہے، اللہ نے کہا سود چھوڑ دو. تو ہم نے کہا چلو اصلی مال ہی آ جائے تو بہتر ہے. اللہ نے کہا اگر وہ مشکل میں ہے تو اسے ٹائم دو. یہ بھی ہم نے برداشت کر لیا. پھر ہم نے کہا دیکھو اگر چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، وہاں پہ کیا تھا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر سود مت لو. یہاں پہ فرمایا اگر تم علم رکھتے ہو تو. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے بات کر رہا ہے یعنی اللہ، وہ علم رکھتا ہے، تم نہیں رکھتے. جیسے پہلے گزر چکا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے. اگر تم واقعاً اس بات کے قائل ہو کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ کا علم تم سے زیادہ ہے، تو پھر اللہ تم سے کہہ رہا ہے اگر بندہ مشکل میں ہے چھوڑ دو، پیسے ہی چھوڑ دو اس کے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مجھ پہ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہو. تم سمجھ رہے تھے پیسے آ جائے تو بہتر ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر. یہ ان کنتم تعلمون، یعنی اگر تم سمجھتے ہو اللہ تم سے بہتر جانتا ہے، تو پھر اللہ تمہیں ایڈوائز کر رہا ہے. یہ حکم واجبی حکم نہیں ہے، یہ ترغیب والا حکم. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ صدقہ دے دو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو. اگر تم علم رکھتے ہو تو یعنی تم علم نہیں رکھتے، میں علم رکھتا ہوں. تمہیں نہیں پتا جو تم چھوڑو گے وہ کہاں جائے گا. میرے نظام میں کہاں درج ہوگا، کہاں لکھا جائے گا، کتنے بینیفٹس تمہارے لیے اس کے لکھے جائیں گے، تمہیں نہیں پتا. میرے اوپر ٹرسٹ کرو، چھوڑ دو. یہ انداز ہے ترغیب دلانے کا. 280 ترجمہ تکرار کر. اور اگر تنگ دست ہو، ذو عسرت، بریکٹس میں لکھا ہوا تمہارا قرض دار، یعنی جس کو تم نے قرض دیا ہوا تھا، تو اگر وہ مشکل میں ہو، تنگ دست ہو، تو کشائش تک مہلت دے دو جب تک اس کے حالات اچھے نہیں ہو جاتے. اور اگر سمجھو، انہوں نے علم کا ترجمہ سمجھو کیا، اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. جبکہ لفظ ترجمہ میں کیا کیا؟ اور اگر معاف کر دو، چھوڑ دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو. انہوں نے ترجمہ کیا اور اگر سمجھو تو معاف کر دینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جس طرح یہ میں اشارہ کر دوں، چونکہ یہ معاشرے میں کئی جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ جو سود، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہم میں سے کوئی نہیں لیتا ہوگا، سود پہ پیسے دینے والا کوئی نہیں ہوگا ہم میں سے، لیکن قرض کا لین دین ہم کرتے ہیں.
اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو قرض دیتے تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہو جاتا ہے. جیسے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ادھار محبت کی کینچی. تو بعض دفعہ بندہ کہتا ہے یار میں ادھار تو دے رہا ہوں, یہ بندہ بھی جائے گا مجھ سے. اس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے, اس کے سابقہ معاملات کو دیکھتے ہوئے. تو یہ جو قرض دے رہا ہے اس کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, اور جو قرض لے رہا ہے اس کو بھی ابلیس کا چیلا نہیں بننا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جس سے میں نے لیا ہے نا یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے, بس اس کو گولی دی رکھو, اس کو کہو یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اس کو واپس ہی مت کرو. تو جس طرح جس نے قرض دیا ہے وہ اللہ کی وجہ سے لحاظ کرتا ہے, تو اگر جس کو قرض دیا ہے وہ چیٹنگ پہ اتر آئے تو جس طرح اللہ اس کو اجر دے گا اسی طرح اس کو سزا بھی دے گا. یعنی جس کی جو ڈیوٹی بنتی ہے وہ کرے. قرض دینے والے کی جو ڈیوٹی ہے اس کے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے, اور قرض لینے والا بھی نہ سمجھے کہ بس لے لیا تو اب اگلی نسل میں ہو سکتا ہے واپس کر دو, یہ نہ کرے. اور آپ یاد رکھیں لین دین سے بندوں کے دین کا پتہ چلتا ہے. دین کا پتہ نمازوں سے نہیں چلتا, روزوں سے نہیں چلتا, ظواہر دین سے, معاملات سے, بات کی سچائی سے دین کا پتہ چلتا ہے, امانت داری سے دین کا پتہ چلتا ہے, عہد پورا کرنے سے دین کا پتہ چلتا ہے. یہ قرض کا لین دین بھی ایک عہد ہے, ایک معاہدہ ہے. آپ مجھے دے دیں میں آپ کو 2 مہینے بعد واپس کروں, عہد ہے. جو عہد پورا نہیں کرتا اگر اس کی قدرت سے باہر چلا گیا تو اللہ نے اس سے کہا تو تھوڑا ڈیل دے دے, تھوڑا ٹائم دے دے اس کو. لیکن اس سے کہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے عہد وفا کیا کرو, اللہ سے ڈرو اپنے عہد کے بارے میں. جو عہد پورے نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہے. دونوں سائڈز کو اس کی ڈیوٹی بتائی. یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے جو قرض دیتے ہیں ان کو کیا, ان کے اندر کیا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے. آیت نمبر 281 281 توجہ فرمائیے. یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے, بعض روایات یعنی احادیث کے مطابق یہ قرآن کی آخری نازل ہونے والی آیت ہے. 100% یقینی بات نہیں ہے, لیکن بعض روایات کے مطابق یہ آخری آیت ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوئی. اگرچہ سورۃ البقرہ آخری سورت نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ البتہ وہ روایات یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے کہنے پر ہی, ان کے حکم پر ہی اس کو سورۃ البقرہ میں یہاں پہ رکھا گیا. اپنی مرضی سے قرآن میں کسی نے کوئی آیت کسی جگہ پہ نہیں رکھی ہوئی. تو اگر اس روایت کو, یہ میں ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے یہ, اصل وہ بات امپورٹنٹ ہے جو اس پہ کی گئی, باقی چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں. لیکن چونکہ تفسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا, میں اشارہ کر. تو اگر وہ روایات جو کہتی ہے یہ آخری آیت ہے ان کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ آخری آیت ہے تو اس کو مثلا سورۃ المائدہ میں ہونا چاہیے تھا. تو یہ اس میں کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی یا آیات نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ان کو فلان صورت میں فلان جگہ پہ رکھنا. تو جو سب سے زیادہ محکم نظریہ ہے
قرآن کریم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ قرآن سورتوں کی ترتیب ہے آج ہمارے پاس جو موجود ہے، یہ اللہ کے نبی کی ہی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اگرچہ سورتوں کے نزول کی ترتیب یہ نہیں ہے، سب کو پتہ۔ لہذا کوئی بندہ جرأت نہیں کرتا قرآن چھپوائے اور اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دے۔ کوئی بندہ جرأت نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے کہ آیات کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دے، نہیں کرتا۔ تفسیروں میں آپ بہت بحث پڑھیں گے، یہ آیت، یہ ایک آیت ہے، یہ دو آیتیں فلان ہے، لیکن یہ جی سورہ توبہ جو ہے، یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی صورت ہے، یہ دو صورتیں ہیں۔ تفسیر میں بہت چونکہ روایات سچی جھوٹی کئی بیچ میں آئی ہوئی ہیں، بحث کریں گے، لیکن کوئی جرأت نہیں کرے گا کہ مثلا اگر سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو لا کے بسم اللہ رکھ دے وہاں پر۔ یہ چیزیں خود دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا۔ تقریروں میں نقطے لگا جائیں گے، یہ آیت اس طرح نہیں ہے، اس طرح پڑھی جائے گی، ادھر کتابوں میں بھی لکھ دیں گے، لیکن جو قرآن چھپے گا وہ یوں چھپے گا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید، شیعہ اہل سنت سب کا بالکل یہی قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو۔ تو امپورٹنٹ نہیں ہے یہ پہلی، یہ آخری آیت ہے یا آخری آیت نہیں ہے، لیکن جو پیچھے سے بات چل رہی ہے سود کے بارے میں اور معاف کر دو اور فلان کر دو، اس کو یہاں پہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 281 میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے بچو یا اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچو، اس دن سے بچ کوئی بھی نہیں سکتا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم اللہ کی ایڈوائس پر اور اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے سود کے معاملے میں، تو اس دن جو تمہارے ساتھ جو نتائج تمہیں فیس کرنے پڑیں گے نہیں بچ سکو گے اس سے۔ اللہ سے تمہیں بچا کوئی نہیں سکتا، یہ معنی ہے اس کا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے بچو، یا ہم ترجمہ کر دیتے اس دن سے ڈرو۔ کون سا دن؟ ترجعون فیہ، جس دن میں تمہیں پلٹایا جائے گا، تم پلٹائے جاؤ گے اللہ، اللہ کی طرف۔ اس دن سے بچ کوئی نہیں سکتا، سب نے فیس کرنا، نبیوں نے بھی سب نے فیس کرنا، یعنی اس دن کے عذاب سے بچ۔ آج بچا لو اپنے آپ کو، جس دن میں تمہیں پلٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ سوال اس دن میں کیا ہوگا؟ ثم، پھر توفا، یہ توفا وہی جس کو ہم فوت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ وفا سے ہے۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے پوری چیز دے دینا یا پوری چیز لے لینا، اس لیے وفات کو وفات کہتے ہیں، مثلا پورا بندہ ہی چلا جاتا۔ توفا، اس کا ہم ترجمہ کیا کریں؟ پورا سزا ہے تو سزا، انعام ہے تو انعام، پورا اجر دیا جائے گا۔ کس کو؟ کل نفس، ہر انسان کو، ما کسبت، جو اس نے کسب کیا تھا، کمایا تھا، اچھائی کمائی تھی پورا کوئی کمی نہیں کی جائے، خرابی کی تھی پوری سزا، کوئی کمی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں مزید وضاحت فرما رہا کہ اس دن سے بچو جس دن اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کس کا؟ ما کسبت، جو اس نے کمایا تھا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں
کیا جائے گا. کوئی ظلم نہیں کرے گا اللہ. جو میں نے کیا ہے وہی پاؤں گا. اچھا تو اچھا، برا تو برا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہی مطلب. جس دن انسان وہی دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، یہی مطلب. تمہیں صرف تمہارے اعمال کی جزا دی جائے گی، یہی مطلب. قرآن کی باتوں میں کانٹرڈکشن اور تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، بڑا سیدھا سیدھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وقت ہمارا تمام ہو گیا. 281 کا ترجمہ تکرار کر کے آج کے درس کو ختم کر رہے ہیں. اور اس دن کا خوف کرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ایک روایت ہے، سن لیں. وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ یہ روایت کے راوی خود حضرت علی علیہ السلام ہے اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے بارے میں 5 افراد پر اللہ کے رسول نے سود کے بارے میں 5 لوگوں پر لعنت کی. کھانے والے پر، سود کھاتا ہے، کھلانے والے پر، یعنی جو ایسا ماحول بناتا ہے یا ایسے کہ مشورہ دیتا ہے، فلان کرتا ہے کہ کھاؤ، کھلانے والے پر. جو سود کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے گواہوں پر، 2 گواہ ہوتے تھے اس وقت زمانے میں، ابھی چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، ان گواہوں پہ لعنت کی ہے. اور سود کی تحریر لکھنے والے پر لعنت کی. کوئی بندہ یہ نہ کہ میں تو لکھتا ہی نہیں، پرنٹ ہو کے آتا ہے، ایسا نہیں. ایک مومن نے مجھ سے سوال کیا کہ میرا کام تو یہی ہے، بینک میں میری جاب تو یہی ہے، سود والے مسئلے، لیکن جو میں نیگوسیشنز کرتا ہوں اور جب ہو جاتا ہے تو اگر میں اس پہ دستخط نہ کروں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا کہہ رہا میں دستخط نہ کروں تو کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا، سب کو پتا. تو سود کے اندر ہر طرح کی انوالومنٹ وہ خرابی کا باعث. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں دیہاتوں میں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، دین کے بنیادی مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہے. ایک شخص نے کسی سے کہا کہ جی میں اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں. آپ کے لیے عجیب باتوں کے لیے دیہاتوں میں یہ دین کے بنیادی مسائل بھی نہیں پتہ. تو اس نے کہا جی بچی کی شادی کر. سامنے والے نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کہا. کہتے جی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے بیچ میں. کیا مسئلہ؟ کہتے جی بچی تو پہلے بھی نکاح ہوا ہے. اس نے کہا کیوں ہے؟ پہلے نکاح ہوا تو دوسرا کیسے سکتا ہے؟ کہتے جی مسئلہ کوئی نہیں، لکھت پڑھت کوئی نہیں ہوئی، وہ صرف شرعی نکاح ہوا. یعنی شرعی نکاح پرواہ کوئی نہیں، اس کو یہ کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں کہ عدالت پہ ثبوت کوئی دے سکے. یہ حالت ہے بنیادی. تو پڑھے لکھوں کے اپنے مسائل ہیں دین کے بارے میں اور ان پڑھوں کے اپنے مسائل، لیکن حالت خراب ہے. اللہ تعالیٰ پہ رحم فرمائے. اور پروردگار عالم قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی فرامین، مکتب اہل بیت کے بارے میں ہمیں اپنے رویوں کو سنجیدہ کرنے کی
خود پڑھنے کی خود سمجھنے کی کوشش کرنے کی پروردگار عالم آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا درس یہ آیت نمبر 281 پر تمام ہوا۔ آیت نمبر 282 یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور انشاءاللہ